20,000 آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام ہیں، اور یہ تاریخ انسانیت کے اندر یہ صرف اور صرف خاصہ ہے حضور تاجدار کائنات۔ کسی نبی اور انبیاء کے بعد کسی لیڈر، کسی بڑے سے بڑے حاکم، حکمران اور بڑے سے بڑے انسان کے بھی اتنے پیروکار اور اتنے اس کے زندگی کے اندر اس کے فالوورز اور اس کے باوفا انسان کسی کے نہ ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام پر ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ صرف اور صرف خاصہ مصطفیٰ ہے کہ آقا علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام ہیں، لیکن یاد رکھ لیں ان 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں سے جو بات قابل توجہ ہے، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں سے صرف واحد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی صحابیت کا اعلان خود قرآن نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، صحابیت کا اعلان قرآن نے کیا ہے۔ باقی سارے صحابہ جو ہیں ان کا آپ کو ذکر ملے گا یا تاریخ کی کتابوں میں، یا اسماء الرجال کی کتابوں میں، یا حدیث کی کتابوں میں، یا سیرت کی کتابوں میں۔ آپ ان کا ساروں کا تذکرہ وہاں سے ملے گا کہ وہ صحابی ہیں، ان کی صحابیت کا اعلان دیگر کتب سے ہوگا، اور وہاں سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضور علیہ السلام کے یہ بھی صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے یہ بھی صحابی ہیں۔ مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ الحمد سے لے کر والناس تک آپ پورا قرآن پڑھ لیں، اور اس بات پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ غار ثور کے اندر جو آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ہستی تھی وہ ابوبکر صدیق تھی، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے یعنی مصطفیٰ نے اپنے صحابی سے کہا، اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، تو ابوبکر کی صحابیت اس کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یاد رکھ لیں کہ جس صحابیت کا اعلان قرآن نے کیا، اس حکم جو قرآن میں کوئی حکم آ جاتا ہے نا، وہ حکم اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک اس کو قرآن ہی منسوخ نہیں کرتا۔ قرآن کا کوئی حکم کوئی اور حدیث یا کسی اور ذریعے سے منسوخ نہیں ہوتا، قرآن کا حکم صرف قرآن کے ذریعے منسوخ ہوتا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اعلان ہو رہا ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آج بھی اسی طرح برقرار ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت جس کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے وہ آج بھی برقرار ہے۔ اور اگر آپ کی صحابیت کا کوئی انکار کرتا ہے تو یاد رکھ لیں کہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو ابوبکر کی صحابیت کا جس نے انکار کیا گویا اس نے قرآن کا انکار کیا۔ اور پھر یہ بات ذہن میں ایک بات کر لینا کہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جو آپ سنتے رہتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں اور بڑے بیٹھ کر چند کتابیں ادھر رکھ لی اور چند کتابیں ادھر رکھ لی اور لوگوں کو ورگلاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی وصال مبارک کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حق نہیں دیا گیا، آپ کا حق بنتا تھا، وراثت میں آپ کو حق نہیں دیا گیا، اور بڑے ایک معصومانہ چہرہ بنا کر کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم کیے گئے، معاذ اللہ۔ ارے بدبختو، اہل بیت کے ساتھ ظلم کس نے کیے؟ کیا صحابہ کرام نے کیے؟ ابو بکر نے کیا ظلم؟ معاذ اللہ، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ صحابی ہے، اور معاذ اللہ کیا اللہ کو نہیں علم تھا کہ ابو بکر اگر کوئی ایسا معاملہ ہونا ہوتا تو اللہ کو علم نہیں تھا کہ بعد میں ابو بکر اس طرح ہو جائیں گے؟ ابو بکر کی صحابیت یہ قرآن نے بیان کی ہے، یہ اللہ نے بیان کی ہے۔ رب کو معلوم تھا کہ ابو بکر کی صحابیت جس طرح مصطفیٰ کی ظاہری حیات مبارکہ میں رہے گی اسی طرح بعد میں بھی رہے گی۔
اسی طرح بعد میں بھی رہے گی. تو لہذا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، جو پہلے مومن بھی ہے، جو پہلے مومن بھی ہے، پہلے مسلم بھی ہے، اور پہلے مبلغ بھی ہے، پہلے مقرر بھی ہے، پہلے غازی بھی ہے، پہلے نوازی بھی ہے، پہلے خلیفہ بھی ہے، اور پہلے امام بھی ہے. سبحان اللہ. پہلے امام بھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا. ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا. جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کہ ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. یہ اس کا بدلہ جو ہے قیامت کے دن، یعنی اتنی نیکیاں میرے ساتھ کی ہیں، اتنا ان کا احسان ہے میرے ساتھ، اور فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا، کسی کے مال نے مجھے اس دنیا میں اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے. یہ آقا علیہ السلام ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ پھر دیکھیں، آپ ذرا قرآن کی ترتیب دیکھیں، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا لقب کیا ہے؟ صدیق. اس میں تو کوئی شک نہیں. صدیق کن کا لقب ہے؟ بولیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا لقب ہے. آپ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ترتیب کے حوالے سے، مرتبے اور مقام اور رتبے کے حوالے سے کیا ترتیب ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. قرآن سے پوچھ لیں. قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ انعام یافتہ اللہ کے جو وہ لوگ ہیں جو نبی ہیں. ظاہر ہے نبی کے ساتھ تو کسی کا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا، وہ تو نبی ہے، وہی آتی ہے. تو قرآن نے جو ترتیب دی ہے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کے انعام ہوئے، اور سب سے زیادہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء. کون ہے؟ انبیاء ہیں. اس کے بعد اگلا طبقہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. اگلا طبقہ کون ہے؟ صدیقین کا. اور سارے صدیقین کے سردار ابوبکر صدیق ہے، جن کی صداقت کی گواہی خدا نے دی ہے، جن کی صداقت کی گواہی مصطفیٰ نے دی ہے، جن کو صدیق کا لقب مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور وہ اس کائنات کے صدیق ہیں، وہ اس کائنات کے اندر صدیق ہے. وہ صادق نہیں ہے بلکہ صدیق ہے. سبحان اللہ. صادق تو اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، مگر صدیق ابوبکر ہی. تو قرآن نے کہا انعام یافتہ لوگ جو ہے، پہلا طبقہ جو ہے انبیاء کا ہے. یہ رتبے کے حوالے سے ہے، یہ مقام و مرتبے کے حوالے سے ہے. پہلا درجہ جو ہے انبیاء کا، دوسرا درجہ صدیقین کا، اور پھر تیسرا درجہ شہداء کا، اور اس کے بعد صالحین کی بات ہے.